بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق دہم اصطلاح ما ہوا میں خوش آمدید۔ ما ہوا کی اصطلاح کیا ہے، کیا کیا تفصیل ہے، ساری وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ تو سوالات یہ ہیں، اشیاء ذیل جو یکجا یا علیحدہ علیحدہ لکھی گئی ہیں ان کے جوابات بتاؤ۔ مثال کے طور پہ کچھ سوال کرتا ہے ان سب چیزوں سے، سوال کرتا ہے الفرس والانسان ما ہما، یا سوال کرتا ہے فرس و غنم ما ہما، درخت انگور و حجر ما ہم۔ ان سب کے بارے میں اگر سوال کرے گا تو آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں، اسی سے متعلقہ آپ نے حل کر کے اس کو جواب دینے ہیں۔ پہلا دیکھ لیتے ہیں، پہلا ہے فرس و انسان۔ ابھی دیکھیں فرس یہ دو چیزیں ہیں، اگر تو ایک چیز ہوتی تو پھر تو آپ نے مکمل حقیقت بتانی تھی، اور اگر دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہیں تو اگر ان سب کی حقیقت بھی ایک ہے تو آپ مکمل حقیقت بتائیں گے، اگر حقیقت ایک نہیں ہے تو آپ جزو مشترک بتائیں گے۔ تو ان میں جزو مشترک کیا ہے؟ حیوان ہے، کیونکہ حیوان یہ فرس بھی ہے اور حیوان یہ انسان بھی ہے۔ فرس کہتے ہیں گھوڑے کو۔ دوسرا ہے فرس و غنم، گھوڑا اور بکری، یہ بھی حیوان ہے، ان میں جزو مشترک حیوانیت ہے، تو اس کا جواب بھی کیا ہے؟ حیوان۔ اور تیسرا سوال ہے درخت انگور و حجر۔ اب اس میں جزو مشترک کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز نہیں ہے، دو چیزوں سے متعلقہ سوال ہے تو پھر ان کی مکمل حقیقت بھی الگ الگ ہے، تو آپ جزو مشترک بتائیں گے۔ تو ان دونوں میں جزو مشترک یہ جسم ہے، کیونکہ جسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جسم نامی اور ایک ہوتا ہے جسم جو کہ نامی نہ ہو۔ اب حجر جو ہے یہ مطلق جسم کے اندر آتا ہے، کیونکہ یہ پھلتا پھولتا بڑا ہوتا نہیں ہے، اور درخت انگور کا درخت یہ جسم نامی کے اندر آتا ہے۔ تو جسم یہ ایسی جنس ہے جو ان دونوں کو شامل اور داخل ہے، تو جسم ہی ان کا جزو مشترک ہے، اس لیے اس کے جواب میں جسم آئے گا۔ تیسرا سوال ہے آسمان و زمین و زید۔ اب ان میں جزو مشترک ہے، ان میں جزو مشترک بھی جسم ہی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے جواب میں حیوان کہہ دیتے ہیں تو حیوان میں زید تو آ جائے گا لیکن زمین نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس کے جواب میں جسم نامی کہہ دیتے ہیں تو جسم نامی میں زید آ جائے گا، لیکن زمین تو جسم نامی نہیں ہے، پھلنے پھولنے والی بڑے ہونے والی نہیں ہے، آسمان جسم نامی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ جسم کہیں گے تو پھر یہ ایسا جزو مشترک ہے جو ان تینوں کے اندر پایا جا رہا ہے، اس لیے اگر ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جواب میں جسم آئے گا۔ یہ اسی طرح اگلا سوال ہے شمس و قمر و درخت امب۔ یہ ہے جو ہے نا پرانی اردو ہے، یہ جدید اردو میں تو ہم عام کہتے ہیں، پرانی اردو میں اس کو ایسے لکھا جاتا تھا۔ تو یہ چونکہ حضرت پرانے زمانے کے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے۔ اب شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو، درخت آم کا درخت۔ تو ان کے اندر بھی جزو مشترک کیا ہے؟ جزو مشترک یہ جسم ہی ہے، کیونکہ اگر جسم نامی کرتے ہیں تو جسم نامی میں آم کا درخت تو آ جائے گا لیکن شمس و قمر نہیں آئیں گے، اور اگر آپ حیوان تعریف کر دیتے ہیں تو حیوان میں تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا، اور اگر آپ جوہر کر دیتے ہیں تو پھر ایک اضافی چیز بھی آ جائے گی۔ اس لیے جو میں نے آپ کو جنس کے درجات بتائے تھے اور آخری درجہ جوہر تھا، تو جب تک وہ آخری درجہ نہیں آئے گا اس سے اوپر والے درجے کے اندر جتنے افراد آئیں گے آپ اسی کے مطابق ان کو داخل اور شامل کریں گے۔ اس کے جواب میں آئے گا جسم۔ 5 کے بعد 6 نمبر پہ مکھی، چڑیا اور گدھا۔ یہ چونکہ تینوں کے تینوں جاندار ہیں اس لیے آپ اس کے جواب میں حیوان کریں گے، کیونکہ حیوان کی جو تعریف ہے، حیوان کی تعریف ہے وہ جسم نامی ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، متحرک بالارادہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان تینوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس لیے اس کے جواب میں آپ حیوان کریں گے، جسم نامی نہیں کریں گے، کیونکہ جسم نامی کریں گے تو پھر تعریف مانع دخول غیر نہیں رہے گی، اس کے اندر تمام کے تمام درخت بھی آ جائیں گے۔ یہ اگلی ہے انسان۔ انسان کے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تو آپ اس کے جواب میں حیوان ناطق کہیں گے، کیونکہ حیوان ناطق یہ اس کی مکمل تعریف ہے۔ جب ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس کی مکمل حقیقت، مکمل ماہیت یہ بیان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یا اسی طرح فرس کے بارے میں اگر سوال کیا جائے گھوڑا کس کو کہتے ہیں تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہنہنانے والا جانور۔ تو فرس ہے اس کے حیوان، اس کا جواب ہے کہ حیوان ساحل، کیونکہ یہی اس کی مکمل حقیقت ہے۔ یا نمبر 9 پر ہے حمار۔ حمار کے بارے میں گدھے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ اس مکمل حقیقت بتائیں، ڈھینچو ڈھینچو کرنے والا جانور، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں حیوان ناہق۔ تو یہ اس کی مکمل تعریف ہے، مکمل حقیقت اس کی یہ ہے۔ یہ اسی طرح اگر سوال کیا جاتا ہے بکری، اینٹ، پتھر، ستارہ، ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر سوال کیا تو حیوان نہیں آپ تعریف کر سکتے، کیونکہ حیوان کریں گے تو بکری تو آ جائے گا لیکن باقی نہیں آئیں گے، اور اگر آپ جسم نامی تعریف کرتے ہیں تو پھر جسم نامی میں بکری آ جائے گا، اینٹ اور پتھر یہ جسم نامی نہیں ہے، لہذا اس کی آپ تعریف کریں گے جسم۔ اب جب آپ مطلق تعریف اس کی جسم کریں گے تو یہی تمام مشترک ہے، یہی جزو مشترک ہے، کیونکہ ساروں کے اندر یہ مشترک طور پر یہ شامل اور داخل ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے پانی، ہوا اور حیوان۔ اس کی اگر بارے میں سوال کیا جائے گا تو جواب میں آئے گا جوہر،
اس میں آپ جس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں، کیونکہ جوہر کے بارے میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جوہر یہ وہ جنس ہے جس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جسم والی اور دوسری جسم کے بغیر والی، اور یہاں پہ اس میں جو ایک چیز ہے ہوا وہ ہے جس کا جسم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جوہر ہوتا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی تعریف آپ جوہر کے ساتھ کریں گے، اس میں حیوان بھی آ جائے گا، پانی بھی آ جائے گا اور اس میں ہوا بھی آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ تمرین مکمل ہو جاتی ہے۔